ہم اس بات کے قائل ہیں آج جو ایتھسٹ کمیونٹی ہے، جو دہریہ کمیونٹی، جسے اردو میں دہریہ یا عربی میں دہریہ کہا جاتا ہے، جو خدا کو نہیں مانتے، خدا کے وجود کے انکاری ہیں. دیکھیں، ایک وہ ہے جو خدا کو بت کی شکل میں مانتے ہیں، لیکن ایک وہ ہے جو کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، یہ دنیا خود بخود وجود میں آئی. اچھا، ان سے کہا جائے کہ کیسے خود بخود وجود میں آئی؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی دو مادے آپس میں ٹکرائے، بگ بینگ تھیوری ہے، اور میرا پڑھا لکھا نوجوان اس کو اگر پڑھنا چاہے اور اسے گمراہ ہونے کا خدشہ نہ ہو تو اس کو پڑھ سکتا ہے. وہ تھیوری کا خلاصہ یہ ہے کہ دو مادے آپس میں ٹکرائے، اور قدیم عرصے میں وہ مادے موجود تھے، اور وہ ٹکرائے اور ایک کولیجن ہوا، ایک دھماکہ ہوا، اور ایک دنیا یہ وجود میں آ گئی. ایک حادثے کی صورت میں یہ دنیا وجود میں آئی. اچھا، یہ نظریہ اس دور کا نظریہ نہیں ہے، یہ امام کے دور سے، اس سے بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے. کوئی خدا نہیں ہے. اسی طرح سے ایک شخص ایتھسٹ امام کے دور میں پیدا ہو گیا، جوہد ابن درہم اس کا نام تھا. وہ بھی لوگوں کا کہا کرتا تھا کوئی خدا نہیں ہے، دو مادے تھے آپس میں ٹکراتے تھے اور دنیا وجود میں آ گئی. لوگ اس کی بات نہیں مانتے تھے. ایک دن اس نے لوگوں کو بلایا، کہا اے لوگوں، قریب آؤ اور دیکھو جو میں کر رہا ہوں وہ دیکھو. قریب بلایا لوگوں کو، اور اس نے کیا کیا، مٹی اور پانی کو ایک تناسب میں ملایا، اور ایک برتن لیا، اس میں مٹی اور پانی ملایا ایک مقدار میں، خاص مقدار میں، اور برتن کو ڈھک دیا اور ایک گڑھے میں ڈال دیا اور اس کو بند کر دیا. مٹی ڈال دی، ڈھکن بند کر کے مٹی ڈال کے گڑھا بند کر دیا، اور کہا کہ اے لوگوں، کل اسی وقت پہ آنا، اور میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. تم میری بات کو نہیں مانتے نا؟ اب دیکھنا کیا ہو رہا ہے. اگلے دن کچھ لوگ جنہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم آئیں گے، آ گئے. اس نے سب کے سامنے مٹی ہٹائی، برتن سے ڈھکن ہٹایا، اندر کیڑے پیدا ہو گئے تھے. کہتا ہے کہ دیکھو میں ان کا خالق ہوں، میں ان کا خالق ہوں. سب نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا، کل جو مٹی اور پانی تو نے ملایا تھا نا وہ کیچڑ بن گیا تھا، اس سے یہ کیڑے پیدا ہوئے ہیں. کہہ رہا ہے بس یہی سمجھا رہا تھا، جیسے مٹی اور پانی مل کر کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں تو دو مادے مل کر دنیا کیوں نہیں بن سکتی؟ اب اعتراض تو ہے. کہہ رہا یہی سمجھا رہا تھا، میں نہیں خالق ہوں ان کا، مٹی اور پانی خالق ہے، اسی طرح دنیا کے بھی دو مادے خالق ہیں. اب بہت سارے لوگ اس کی بات میں آ گئے، کہنے لگے ہاں کوئی خدا نہیں ہے. دو مادوں سے ٹکرا گئی، دو مادے آپس میں ٹکرا گئے، دنیا وجود میں آ گئی. امام کو خبر ہوئی. اب امام ہی کیا جو ہدایت نہ کر سکے ایسے مسئلے پر. امام نے کہا کہ جوہد ابن درہم کو بولو اپنا وہ مرتبان لے کر ہمارے پاس آ جائے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کا عقیدہ جانیں. لے کر آیا اور امام نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیسے خلق کیا؟ اس نے کہا مٹی اور پانی سے، اور یہ آپس میں خلق ہو گئے. کہا تو نے مٹی اور پانی ملایا تھا؟ کہا ہاں میں نے مٹی اور پانی. کہا اول خالق تو ہے نا جس نے مٹی اور پانی کو خلق کیا، مٹی اور پانی کو ملایا، اول تو ہے نا، اس کے بعد مٹی اور پانی نے پیدا کیا. تو اس کا مطلب کہ تو بنیاد اور سبب بنا ان کی خلقت کا، تو کیا اپنی خلقت پر قدرت رکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا مطلب؟ امام نے کہا کہ بھائی دیکھ، خالق جو ہوتا ہے نا وہ اپنی خلقت پر قدرت رکھتا ہے، اور قدرت رکھنے کے بعد وہ یہ کر سکتا ہے کہ جو مشرق میں ہو اس کو مغرب میں پھیر دے، اور جو مغرب میں ہو اس کو مشرق میں پھیر دے. چھوٹے چھوٹے کیڑے تھے. امام نے کہا جتنے مشرق میں ہے نا ان کو مغرب میں پھیر دے، جتنے مغرب میں ان کو مشرق میں پھیر دے، میں تیری بات مان لوں گا. اول خالق تو ہے، بعد میں مٹی و پانی ہے، میں تجھے خالق ماننے کو تیار ہوں. اس نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا. کہا اچھا تعداد بتا دے کتنے ہیں؟ کیڑے تھے نا چھوٹے چھوٹے. کہا تعداد بتا دے کتنے کیڑے ہیں؟ کہتا تعداد بھی نہیں معلوم. امام نے کہا اچھا نر مادہ کتنے ہیں ان میں سے؟ بھائی نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں، یہ بتا دے. کہنے لگا یہ بھی نہیں معلوم.
امام نے کہا نہ مشرق کو مغرب میں کر سکتا ہے، نہ مغرب کو مشرق میں، نہ تعداد معلوم ہے، نہ نر و مادہ معلوم ہے۔ امام نے اشارہ کیا، مشرق والے مغرب میں ہو گئے، مغرب والے مشرق میں ہو گئے۔ امام نے کہا میں یہ بھی کر سکتا ہوں، تعداد میں بتا دیتا ہوں، نر کتنے مادہ کتنے میں بتا دیتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں کون کتنی زندگی رکھتا ہے اور کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور کیسی موت مرے گا اور کتنا رزق ہے۔ اس قدر جانکاری کے باوجود اور اس قدر دسترس اور قدرت کے باوجود خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا، اور تو نے ان دو مادوں کو ملایا اور تو خالق ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں خالق ہوں۔ جا کے اپنی اصلاح کر لے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔